وہاں پر خدا تھا، وہاں پر خدا تھا جہاں زندگی اپنی پوری جوانی میں موجود تھی، اور جہاں اس کے بھیجے ہوئے لوگ اس کے لیے پتھروں کے مکانوں سے زیادہ دلوں کے مکین تھے۔ وہی آسمان تھے، وہی سرزمین تھے، وہ عین الیقین تھے۔ وہی خیر کی سمت بڑھتے ہوئے لوگ تھے جو برائی تو کرتے مگر دوڑ کر لوٹتے، اور محلے کے 12 یا 13 مکانوں کا کھانا کوئی ایک بناتا تو وہ آگ پر مسکراہٹ پکاتے، توے پر پلٹتے تو وہ پھول کر کہکہا بن کے جیون کی چنگیر بھرتی۔ جہاں کوئی دیوار اٹھتی نہیں تھی کہ ان کو حیا کے معنی پتا تھے، کوئی در مقفل نہیں تھا، گھروں میں کہیں کھڑکیاں بھی نہیں تھیں، گھٹن کا تصور بھی نہیں تھا، زمین اور ذہنوں میں کشادگی تھی، کہیں کوئی منظر بھی چھپتا نہیں تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ طلوع کس طرح اور کہاں سے ہوا ہے، یہ سورج کہاں جا کے اور کس طرح ڈوبنا ہے۔ وہ شبزاد تاروں بھری رات میں چاند کی روشنی چھانتے، اس کی کرنوں سے بچوں کے تازہ کھلونے بناتے، محبت بھری داستانیں سناتے، بزرگوں کی پگڑی میں دنیا کے سب فلسفے گھومتے۔ وہاں عورتوں کے بدن صرف شہوت بجھانے کا آلہ نہیں تھے، وہاں لڑکیاں نوجوانوں سے گھبرا کے چھپتی نہ تھیں، خیر ہی کی صدائیں اٹھاتے ہوئے نوجوان، شرم کے استارے۔ محبت میں کوئی کمی آنے لگتی تو ماؤں کے لب ان جبینوں پہ پڑتے، بدن میں محبت کی مقدار بڑھتی۔ وہ دریا جو ملاح سے پوچھ کر اپنی لہروں کو ترتیب دیتے، وہ ندیاں جو گاؤں کے سرپنچ سے پوچھ کے رخ بناتی۔ خدا ان کے ہاں کتنا محفوظ تھا، جہاں پر مسالک کی تفریق بالکل نہیں تھی، جسے پوچھتے وہ بتاتا محبت ہوں میں۔ اتنے شفاف تھے کہ طبیبوں کی حاجت نہ ہوتی، وباؤں کے امراض ہوتے نہیں تھے کہ پاکیزگی میں نجاست بھلا کب رہی۔ وہی لوگ تھے کہ جنہیں علم تھا زندگی کے بدن پر لباس محبت پہن کر خدا کو پکاریں گے تو وہ دوڑ کر آئے گا۔ انہیں یہ پتا تھا ہم نے دنیا کو تسخیر کرنے میں سب کچھ ہوا کر دیا، اب یہاں پر محبت کی کوئی فضا ہی نہیں ہے، نئے وقت کے پاس اس کا خدا ہی نہیں ہے، نئے وقت کے پاس اس کا خدا ہی نہیں ہے۔